لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبہ وسلم۔ میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، درود پاک کے فضائل اور برکات میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ جو شخص مجھ پر، یعنی اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر روزانہ 100 بار درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک اس کی 100 ضرورتیں پوری فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ جن میں سب سے آسان ضرورت آگ سے آزادی ہے۔ اللہ اللہ۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں کہ حضور علیہ صلاۃ و تسلیم کی بارگاہ میں روزانہ 100 بار درود پاک پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آپ چھوٹے سے چھوٹا پڑھ لیں، بڑے سے بڑا پڑھ لیں، اور جہاں یہاں صلاۃ و سلام میں پڑھا جاتا ہے درود پاک وہ پڑھ لیں۔ اسی درود پاک کو روضہ رسول پر میں نے بالکل گنبد خضرا کے سامنے ان سعودی عرب کو پڑھتے ہوئے دیکھا، اور جس ردھم میں وہ یہ درود پاک پڑھتے ہیں، ہم بہرحال اس ردھم میں تو یہاں نہیں پڑھ پاتے، ورنہ وہ ردھم جو ہے میرے ذہن میں ہے۔ اور اس وقت مجھے بہت اچھا لگا تھا جب میں نے دیکھا کہ بہت سارے جو عربی تھے وہ ایک آواز میں اتنے حسین انداز میں یہ درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو بہرحال یہ کہ بابرکت درود پاک ہے۔ ویسے جو دین ہے آپ درود پاک پڑھیں، جس سے دل آپ کا مطمئن ہو وہ درود پاک پڑھ لیں۔ آپ جلدی درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو جلدی بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ دیر تک درود پاک پڑھتے رہیں تو پھر بڑا درود پاک پڑھتے رہیں، اور جلدی ختم کرنا ہے تو چھوٹا درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ پڑھ لیں، یا پھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے، یہ درود پاک پڑھ لیں۔ اور پھر جو آپ کے زبان پہ زیادہ تر جو درود پاک رہتا ہو تو انسان کو چاہیے کہ وہ ہی درود پاک پڑھے۔ تو اس جو روٹین میں بار بار پڑھا جاتا ہے درود پاک، تو سمجھ لیجئے کہ اس کے پڑھنے کی برکت سے الحمدللہ اس کے جو معاملات ہوتے ہیں پڑھائی کے، وہ نقطۂ عروج پر پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ تو اب اگر وہ یہ کہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اگر وہ صرف چند بار درود پاک پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان چند بار درود پاک کی برکت سے اس کے حاجتوں کو پورا فرما دے گا، کیونکہ ہنڈیا جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے۔ اور ویسے بھی یہ عاملین جو ہوتے ہیں نا، وہ کلام کی زکوٰۃ دیتے ہیں، ہے نا، قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، اس پر چلہ کشی کرتے ہیں، اس کی زکاتیں دیتے ہیں، اس کی پڑھ کر۔ تو یہ پیسے سے نہیں بلکہ پڑھ کر دی جاتی ہے، تنہائی میں پڑھ کے دی جاتی ہے، شیخ کی اجازت کے بغیر نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور کوئی استاد ہو تو وہ بھی استاد ایسا ہو کہ جو یہ ہے کہ اس چیز کا اہل ہو کہ وہ چلہ کرا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، چلہ کرا سکتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، اس کی صحبت اختیار کریں، اور وہ شاگرد بنانے میں آپ کو قبول کر لیتا ہے تو اس کی صحبت میں رہ کر آپ یہ ہے کہ یہ چلہ کشی کر سکتے ہیں۔ مگر یہاں ایک اور خطرناک بات ہے، وہ یہ ہے کہ ہر عامل جو ہوتا ہے نا وہ شرعی عامل نہیں ہوتا، یہ بات ہے، اور وہ شرعی کلام نہیں پڑھتا، یہ بھی ہے۔ اس میں لوگ جو ہے نا وہ زیادہ تر 2 نمبر ہوتے ہیں، اور وہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کچھ ایسے فارسی کے جملے اور ایسی کچھ چیزیں وہ پڑھواتے ہیں، یہاں تک کہ قرآن پاک کو الٹا پڑھواتے ہیں، کہ قرآن پاک کو الٹا پڑھنا یہ ایک جادو سیکھنا کے حوالے سے ہے
کہ جو لوگ جادو سیکھتے ہیں نا وہ قرآن پاک کی آیتوں کو الٹا پڑھتے ہیں، بسم اللہ شریف کو بھی الٹا پڑھیں گے، تو وہ مطلب اس طرح سے جو پڑھتے ہیں نا، تو ایسے لوگوں کی صحبت سے بچیں۔ آپ اگر کسی کو استاد بنانا ہو تو پہلے یہ دیکھیں کہ اس کے شرعی معمولات کیا ہیں۔ اب ایک شخص ہے نماز ہی نہیں پڑھتا، اب اسی کو استاد بنا لو اور اس کو بہت بڑا بزرگ سمجھ لو، اور وہ اپنے دلائل سے چیز کو ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ نماز کوئی چیز نہیں ہے، تو سمجھ لیجئے وہ شخص گمراہ ہے۔ ظاہر کہ ہندو بھی عامل ہوتا ہے، عیسائی بھی عامل ہوتا ہے، یہودی بھی عامل ہوتا ہے، مگر ان سب کو اللہ کی عبادت یعنی نمازوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، کیونکہ ان کا ایمان ہی نہیں ہے۔ مگر کیا ہے کہ ان سے بھی وہ شبدہ بازیاں جو ہیں کا اظہار ہوتا ہے اور لوگ دیکھتے ہیں ان کو، اور مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ محسوس کیا جاتا ہے ان کو، ایسی بات نہیں ہے۔ لوگ جو ہیں وہ یہاں تک لوگ میرے پاس ہے کہ لوگوں نے تو غیر مسلموں سے بھی مطلب مسلمانوں نے جو ہے وہ روحانی علاج کروایا۔ اب جو روحانیت میں بھی دو باتیں، روحانیت میں بھی دو باتیں، ایک تو مطلب وہ روحانیت ہے جو خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے، اللہ کے اسماء حسنہ سے حاصل کی جاتی ہے، قرآن پاک کی آیتوں سے حاصل کی جاتی ہے، قرآن کی صورتوں سے حاصل کی جاتی ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ سے ہی اصل روحانیت انسان کو جو ہے وہ ملتی ہے۔ اچھا، اس کے برعکس اگر اس کے ہٹ کر کلام پڑھے جائیں تو اب ان کو دیکھنا ہوگا کہ وہ کلام کیسے ہیں۔ اگر وہ شیطانی کلام ہے تو یہاں پھر شیطانی روحانیت کا جو ہے وہ معاملہ جو ہے سامنے آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر ایک طرف رحمانی روحانیت اور ایک طرف جو ہے وہ شیطانی روحانیت، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو شیطانی روحانیت ہے یہ انسان کو جو ہے گمراہ کر دیتی ہے، اور یہ لوگ کسی کی بھی نہیں سنتے، حق بات کو بھی نہیں سنتے، قرآن کی آیتوں کو بھی نہیں سمجھ پاتے، اللہ کے احکامات کو بھی نہیں سمجھ پاتے، اللہ کے نبی کے احکامات کو بھی یہ سمجھ نہیں پاتے، مگر کہتے ہیں جو ہم نے کہہ دیا بس وہ کہہ دیا، بس وہی صحیح ہے۔ کیونکہ جن گمراہ موکلین، کیونکہ موکلین کے اندر جو ہے جنات شامل ہوتے ہیں اور جن موکل ہوتے ہیں، اور ان میں بھی کفار اور مطلب کافر مسلمان موجود ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب اسے کس کو قبضے میں کر رکھا ہے؟ تو پہلے کیا کرتے ہیں کہ یہ تمام موکلین جو ہوتے ہیں نا وہ پہلے حکم مانتے ہیں بندے کا، بعد میں پھر حکم منواتے ہیں۔ یعنی بندہ جو ہے پہلے تو کہتا ہے کہ یہ کام کر لو تو کام کر لیتا، پھر ایک وقت یہ آتا ہے کہ وہ پھر اس کی بات مانتا ہے، صحیح نا۔ تو پھر جب اس کی بات ماننا شروع کر دیتا ہے تو شیطان کا وار جو ہے وہ اپنی جگہ جا کر بالکل فٹ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ بندہ آہستہ 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 جو ہے گمراہ کی طرف جاتا ہے۔ میں آپ کو بڑی حیرت والی بات بتاؤں کہ مجھے یاد آ رہی ہے کہ میں کورنگی نمبر 6 فاروق کی مسجد میں تھا، وہاں ایک شخص، ایک بچہ جو ہے نا وہ اعتکاف کے لیے آیا، تو اس کو کوئی شخص لے کر آیا میرے پاس، اور اس کے جو والد تھے وہ عامل تھے۔ کہا کہ یار میں ان کے گھر گیا تھا اور وہاں بت رکھا ہوا تھا، بت ہے نا، پتلا رکھا ہوا تھا، بت رکھا ہوا تھا، مسلمان کا گھر ہے، بولا بت رکھا ہوا تھا، اور مطلب یہ ہے کہ تو اس نے کہا یہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ کہ ہم تو اسی سے مانگتے ہیں، یعنی ہم تو اسی سے مانگتے ہیں۔ تو اب بتائیے کہ جو بندہ اس طرح سے کہے اور اس طرح سے، تو پہلی بات تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، پھر اس نے بہت بڑا شرک کر دیا اس نے، ٹھیک ہے نا۔ اور مطلب یہ کہ اب خاندان جو ہے وہ مسلمان ہے، مگر کیا ہے کہ وہ عملیات کے چکر میں پڑھ کر جو ہے وہ گمراہی کے راستے پہ چلا گیا۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ پہلے دیکھے کہ استاد کس کو منا رہا ہے، استاد کس کو منا رہا ہے۔ اور اب استاد اور شیخ ان دونوں میں بھی فرق ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ استاد اور جو شیخ ہوتا ہے، شیخ جو ہے وہ شیطان کو دور کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، مگر استاد کے لیے شیطان کو دور کرنا انتہائی مشکل ہے، یہاں تک کہ استاد خود بھی شیطان کے چنگے میں پھنس سکتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ ہاں اگر وہ شیخ ہوگا، مشائخ کے مطلب نور نظر میں رہے گا، اور ظاہر ہے کہ جو شیخ ہوتا ہے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، اور اللہ تبارک کبھی بھی اپنے ولی کو جو ہے گمراہ نہیں فرماتا، یعنی اپنے دوست کو کبھی گمراہ نہیں فرماتا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو بہرحال آج بات سے بات میری نکل آئی تھی، تو جو میں نے بات آپ تک پہنچا دی ہے، تو آپ تمام حضرات ان باتوں کو سمجھیے
اور سمجھتے ہوئے، مطلب یہ کہ جن کو آپ بہتر سمجھتے ہیں. اب جیسے کہ میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ الحمدللہ مجلس تعویذ طاریہ ایک واحد بستہ ہے جو دنیا بھر میں لگایا جاتا ہے. پوری دنیا میں جہاں جہاں دعوت اسلامی ہے، اس بات کو جان لیجئے کہ امت کی خیر خواہی کے لیے، امت کی بھلائی کے لیے، امت کو جو ہے مطلب یہ ہے کہ ان کے عقیدے کو اور ان کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے یہ بستے لگائے جاتے ہیں الحمدللہ. اور ان بستوں سے جو ہے لوگ اپنی مشکلیں آسان کرنے کے لیے ان سے جو بھی وظائف ہیں یا جو بھی کچھ ہے، بغیر کسی ایک روپیہ کا، بغیر کسی ایک روپیہ کا، یعنی کوئی پیسہ نہیں، کچھ نہیں، صحیح نا، فی سبیل اللہ جو ہے نا رضائے الہی کے لیے یہ کام کرتے ہیں. اور آپ اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں یار کام تو وہی کرے گا جو پیسے نہیں لیتا ہے نا. تو یہ بھی ایک ہمارے اندر ایک چیز ہے کہ بھائی کام تو اسی سے ہوگا جو پیسے نہیں لیتا. اور جبکہ ایسا نہیں ہے، جو پیسے لیتا اس سے بھی کام ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے. ظاہر ہے کہ ایک وقت بندہ ایک وقت دیتا ہے تو اب وہ نہ تو نوکری کرتا ہے، کچھ نہیں کرتا، اب وہ عوام کی خدمت کر رہا ہے. تو اب عوام کی خدمت کر رہا ہے، وقت دے رہا ہے، تو یقیناً وہ وقت جو دے گا تو بچوں کو اپنے بھوکا تو نہیں مار دے گا نا، ٹھیک ہے نا. تو بعض لوگ ہیں جو لیتے ہیں تو لیں. اچھا بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو 2 نمبر تو وہ بہت زیادہ لیتے ہیں، وہ بہت زیادہ لیتے ہیں. جب وہ بہت زیادہ لیتے ہیں اور وہ گارنٹی سے کام کر رہے ہوتے ہیں، مگر جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کی رحمت، اس کی امید پہ رکھ کے جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اور یہی کہتے ہیں، وہ مطلب یہ نہیں کہتے یہ کام ہو جائے گا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی یقیناً ہمارا کام فرما دے گا، ہماری حاجتوں کو قبول فرما لے گا، ہماری تکلیفوں کو دور فرما دے گا. تو وہاں عاجزی انکساری آتی ہے. مگر 2 نمبر لوگوں میں عاجزی انکساری نہیں ہوتی. اگر ان کے مزاج کے خلاف کوئی کام کر دیا جائے تو وہ کہتا ہے ابھی میں تیرا بیڑا غرق کرتا ہوں، میں بھی تیرے کو ختم کر دیتا ہوں، ابھی تجھے مار دیتا ہوں. بہت سارے ایسے جو ہے نا وہ معاملات جو ہے وہ ہمارے مشاہدات میں جو ہے وہ آئے ہیں. اور یہ ہے بھی ایسا، ہے بھی ایسا. کیوں اعلیٰ فرماتے ہیں کہ جو عامل ہوتا ہے نا اس کے اندر تکبر کا عنصر پایا جاتا ہے، تکبر کا عنصر پایا جاتا ہے. اور جو عامل شرعی ہوتا ہے نا اس میں عاجزی کا عنصر پایا جاتا ہے. میری بات سمجھیں؟ اللہ کے ولیوں میں جو مطلب ولیوں کی صحبت میں رہ کر جو نا یہ تمام علم حاصل کرتے ہیں. تو بہرحال وہ بات سے بات نکل گئی تو وہ میں نے عرض کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، مجھ کو، سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمیں مطلب یہ ہے کہ برے عاملین کی صحبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر پھنس گئے تو کسی بھی طرح آپ وہاں سے نکل کر ایک اچھے عامل کے پاس چلے جائیں، یا میں یہ کہوں گا دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو کر نیک لوگوں میں شامل ہو جائیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ عز و جل جو نا اپنا فضل و کرم عطا فرمائے گا. اور امید ہے کہ میرا رب عز و جل اپنی رحمت کاملہ سے ان کے شر سے محفوظ رکھے گا. کیونکہ جو لوگ ان کے شر میں پھنستے ہیں وہ پھنستے ہی چلے جاتے ہیں. ان کا ہاتھ روک لو وہ پھر تم کو روک لیتے ہیں، اور اگر ان کا ہاتھ نہ روکو تو کہتے چلتے رہو. ٹھیک ہے نا. تو جسے کہا جاتا ہے موزس ڈکیت، ہے نا، کہ پیسے دو گے تمہارا کام چلتا رہے گا، پیسے نہیں دو گے تو تمہارا کام نہیں چلے گا. یہ بات میں 2 نمبر لوگوں کی باتیں کر رہا ہوں میں، کہ اللہ تعالیٰ ان 2 نمبروں سے لوگوں کو محفوظ رکھے. اور 2 نمبری کا جو سلسلہ جو ہے وہ پورے پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ ہے، سمجھے نا. اور آپ کو جو نا شرعی طور پہ جو نا مطلب لوگ آٹے میں نمک کے برابر ہی ملیں. بس یہ ضرور ہے کہ دعوت اسلامی نے ہمیں وہ راستہ عطا کیا کہ دیکھو یہ راستہ ہے، اس پہ آ جاؤ. اور اسی راستے پہ آپ کو اہل حق بھی مل جائیں گے جس سے آپ اپنی مطلب وظائف لے کے یا مطلب یہ کہ نقش لے کر جو ہے اپنے معاملات کو آپ بہتر کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. قرآن کو سنیں، حدیث کو سنیں، روایتوں کو سنیں. یہ ساری چیزیں اگر یہ سب کچھ ہم سنیں گے تو اب بتائیے جب سنیں گے تو کیا ہمارے اندر عمل کا جذبہ نہیں آئے گا؟ کیا ہم یہ نہیں سوچیں کہ یار یہ ہم عمل تو ہم کرتے نہیں ہیں اور ہمیں یہ عمل کرنا چاہیے؟ ہم یہ تو عمل کرتے نہیں اور ہمیں یہ عمل جو ہے کرنا چاہیے. تو لہذا سننے سے ہی عمل کا جذبہ آئے گا، یہ بات یاد رکھیے گا. ورنہ یہ کہ ہم بے عمل تو ہم ہیں ہی. اب باعمل بننے کی خواہش اندر سے ہے، ظاہری طور پہ نہیں ہے. اب ظاہری طور پہ ہمیں عمل کا پیکر بننا ہے نا. تو پھر ہمیں جو نا پیارے محترم اسلامی بھائیو
پھر ہمیں اس کے بارے میں جو نا قرآن و حدیث کو پڑھنا پڑے گا، سننا پڑے گا، اور جب ہم اس کو سنیں گے سمجھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ ہم پر کرم فرمائے گا، اور ایسا ایسا کرم فرمائے گا کہ پیارے محترم اسلام بھائیوں کہ ہم خود مطلب یہ کہ حیران رہ جائیں گے۔ دیکھیے قرآن و حدیث سے جو لوگ محبت یقیناً کرتے ہیں، اب میں کیا کہوں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ عمل کی انتہا تک محبت کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی عمل کرنے کو ملے۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو احساس پیدا ہوتا ہے کہ جنہوں نے قرآن پاک پڑھا ہی نہیں، کیا ان پڑھ ہے، یعنی نہ قرآن پڑھ سکتے ہیں، نہ وہ مطلب اردو پڑھ سکتے ہیں، نہ وہ مطلب انگلش پڑھ سکتے ہیں، یعنی آتا ہی نہیں پڑھنا۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے بندوں پہ فضل فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے، اور جب بندہ کسی چیز کا احساس اپنے اندر پیدا کرتا ہے کہ یار میں نے قرآن پاک نہیں پڑھا تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے، قرآن پاک میں نے نہیں پڑھا تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے، اس حوالے سے ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ ایک بڑا قابل رشک واقعہ ہے جو کہ کتابوں میں بیان ہوا ہے۔ یعنی ایک شخص تھا جس کا انتقال ہوا، لوگ اس کے کفن دفن کا انتظام کرنے لگے۔ قبر بناتے وقت اچانک ساتھ کی ایک قبر جو ہے وہ ٹوٹ گئی تھی، اور سر کی جانب سے سوراخ۔ وہاں موجود لوگوں نے قبر کے اندر کا یہ ایمان افروز منظر دیکھا کہ قبر میں میت بالکل صحیح اور سالم جو ہے وہ موجود ہے قبر کے اندر، اور اس کے چہرے کے اوپر درخت کی ایک ٹینی ہے، درخت کی ایک ٹینی ہے جس سے قطرے ٹپک رہے ہیں، اور قبر میں خوشبوئیں مہک رہی ہے، اور اس سے پورے قبر میں جو ہے خوشبو مہک رہی ہے۔ لوگوں نے میت کو پہچان لیا، چنانچہ اپنے عزیز کی تدفین کے بعد یہ لوگ اس شخص کی گھر پہنچے۔ اس کی بیوہ جو اب بوڑھی ہو چکی تھی اس سے پوچھا کہ تمہارے شوہر کا کون سا نیک عمل ہے جس کی برکت سے اس کی قبر مہک رہی ہے۔ بوڑھی جو عورت تھی وہ بولی کہ میرا شوہر پڑھا لکھا نہیں تھا، وہ بھی عام لوگوں کی طرح نمازیں پڑھتا تھا، عام لوگوں کی طرح نمازیں پڑھا کرتا تھا، روزے بھی رکھا کرتا تھا، مزدوری بھی کیا کرتا تھا، اسے قرآن کریم بھی پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن وہ قرآن مجید سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ اسے بھی قرآن پڑھنا آ جائے، مطلب وہ بھی چاہتا تھا کہ میں تلاوت کیا کروں، تو اسی شوق میں وہ قرآن مجید کھول کر بیٹھ جاتا اور ہر لائن پر انگلی پھیرتا جاتا، ہر لائن پر انگلی پھیرتا جاتا اور کہتا جاتا یا اللہ پاک مجھے پڑھنا تو نہیں آتا، مگر تو نے جو فرمایا ہے بالکل سچ فرمایا ہے۔ کیونکہ قرآن کو چھونا بھی عبادت ہے، قرآن کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے، قرآن کی آیتوں کو دیکھنا یہ سب ثواب کا کام ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے قرآن پاک یا اللہ پڑھنا نہیں آتا، مگر تو نے جو فرمایا بالکل سچ فرمایا۔ پھر اگلی لائن پر انگلی پھیرتا اور کہتا کہ مولا تو نے یہ بھی سچ فرمایا، الہی یہ بھی سچ لکھا ہے۔ یعنی جہاں مطلب وہ انگلی پھیرتا جاتا ہے، اب اسے ہی نہیں پتا وہ کیا لکھا ہوا، یا الہی کہ تو نے یہ بھی سچ فرمایا، اچھا الہی تو نے یہ بھی سچ فرمایا۔ یوں ہی کرتے کرتے وہ یوں قرآن کریم کو مکمل کر دیتا، انہی جملوں سے، صرف انہی جملوں سے۔ بس یہی ایک خاص عمل ہے کہ شاید اس کی برکت سے اس کی قبر مہک رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب اس میں جو ایک بات ہے نا، مطلب جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں واقعے کے حوالے سے، کہ دیکھیں کہ اس میں اس نے کہا کہ میں قرآن پاک جو ہے نہیں پڑھا ہوا، ٹھیک ہے نا، اور مگر جو تو نے جو فرمایا وہ حق ہے، بالکل سچ ہے۔ تو اس سچائی پر، اس حق پر ظاہر ہے کہ جو اس کو قرآن کے احکامات علماء سے ملے اس پر عمل کیا، اور جب عمل کیا تو وہ کامیاب ہو گئے۔ اب وہ احکامات ہم کو ملتے ہیں، ہماری تو جونی رنگ تھی، ہماری جونی رنگ تھی، ہمارے حالات کوئی اسی طرح خراب ہیں جو ہیں، اور یقین یعنی جس طرح سے حالات ہمارے خراب ہیں وہ خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں، کہ پاکستان اور ہندوستان میں جو جنگ کا ماحول بنا ہوا ہے، فرض کریں آپ کے بھپکیاں مار رہا ہے نا، یہ بھپکیاں مار رہا ہے، یہ کچھ بھی کہتے رہے، مگر ایک وقت ایسا ہے
کہ ہندوستان پاکستان میں جو ہے انتہائی خطرناک جنگ ہونی ہی ہونی ہے. اب وہ چاہے ہماری اپنی زندگی میں ہونی ہے، ٹھیک ہے، یا ہماری زندگی کے بعد ہونی ہے، یا یہی جنگ ہونی ہے، کچھ نہیں پتا، کچھ بھی نہیں پتا. اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو ہم نے روایتیں پڑھی ہیں کہ دوبارہ جو نا ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے کہ تلواروں کا دور دوبارہ آئے گا، تیروں کا دور دوبارہ آئے گا. یہ تمام کیا کہنا چاہیے کہ فائبر اٹیکس ہو گئے، اور مطلب یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا مطلب ٹیکنالوجی کے حوالے سے، یہ سب ختم ہو جائیں گی. اور یہ ختم کیسے ہوں گی؟ یہ ایسے ختم ہوں، ایک دوسرے کو مار کر ہی ختم ہوں، صحیح نا. وہی پھر تیر کمال اور پھر وہی تلوار کا دور جو ہے وہ واپس آئے گا، واپس آئے گا. تو بہرحال میٹھے محترم اسلام بھائی، میں نے ایک مرتبہ کئی دفعہ بیانات میں یہ کہا کہ دیکھیں اب بھی ہم اللہ رسول کی اطاعت کر لیں تو ہم کامیاب و کامران ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. اور اگر ہم نے نہیں کیا تو یہ سمجھ لیجئے پھر جنگیں مسلط کی جاتی ہیں، جنگیں مسلط کی جاتی ہیں، پھر تنگیاں مسلط کی جاتی ہیں، پھر مطلب یہ کہ عذاب کی مختلف ایسی صورتیں ہوتی ہیں جو ہمیں محسوس نہیں ہوتی، ہے نا، وہ ہم پر مسلط ہوتی ہیں. بارشیں نہیں ہوتی، بارشیں اب دیکھیں جس طرح بارش ہونی چاہیے کہاں بارش ہوگی، بارش ہوں گی تو مطلب یہ جو بیماریاں جو ہمارے ساتھ متصل ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. مگر کیا ہے کہ بارش ہی نہیں ہوئی، کیونکہ ہم نے جو ہے زندگی کا مقصد کچھ اور جان لیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی صرف اور صرف اپنی عبادت اور ریاضت کے لیے ہم کو عطا کی. یہ بات یاد رکھیے گا، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. اب دنیا کی مطلب یہ کہ ضروریات کو پورا کرنے کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور سنتوں کا حکم فرما دیا کہ میرے محبوب کی اتباع کرو، سنت پر عمل. اگر تم نے دنیا کی کوئی بھی چیز کے حوالے سے کچھ کرنا ہے، کچھ کرنا ہے، مثال طور رزق کمانا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، جاگنا ہے، استنجا پانی کرنا ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، وضو کرنا ہے، غسل کرنا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ مطلب ہمارے دین اسلام میں شامل کر دی گئی کہ اگر یہ تمام عمل حضور کی سنت کے مطابق ہوگا تو اس میں ثواب بھی ملے گا، اجر بھی ملے گا، درجات بلند بھی ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل و کرم عطا فرمائے گا. تو پیارے اسلام بھائی، اسی طرح بنی اسرائیل جو تباہ ہوئی ہے نا، بنی اسرائیل جو تباہ ہوئی ہے تو وہ اسی بنا پر ہی تباہ ہوئی ہے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم تباہ ہوئی، اس کے بعد سے بنی اسرائیل مطلب غلام بن گئے فرعون کے، کیونکہ نافرمانی کے سبب. اور یہ بڑے سرکش تھے. دیکھیں آئیے آج میں ان کا تھوڑا بہت ذکر کرتا ہوں، اب وقت بھی کم ہے. کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہیں اور بڑی شان والے ہیں، اور اولی العزم یعنی بلند ہمت والے نبیوں میں سے ہیں. کلیم اللہ ہیں، یعنی اللہ سے کلام کرنے والے ہیں. اللہ پاک نے آپ پر تورات شریف نازل کی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات شریف لے کر بنی اسرائیل کے پاس آئے، انہیں کتاب الہی پڑھ کر سنائی اور فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ پاک کے ان احکام پر عمل کرو. بس یہ سننا تھا کہ بنی اسرائیل سرکش ہو گئے اور انہوں نے اللہ پاک کے ماننے سے انکاری کر دیا. تو اس بنی اسرائیل نے اتنی سرکشی کی کہ مطلب اس احکامات کو خالی نہ ماننے کے حوالے سے ضد تو کی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم ہوا کہ انہوں نے کوہ طور کو جڑ سے اکھیڑا اور بنی اسرائیل کے سروں پر لا کر لٹکا دیا. کہ مطلب ان کو رائے راست پہ لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم ہوا کہ کوہ طور کو جڑ سے اکھیڑ کر بنی اسرائیل کے سروں پر لا کر جو ہے اس کو لٹکا دو، صحیح نا. اور اب انہیں فرمایا خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ، کہ مضبوطی سے تھامو اس کتاب کو جو ہم نے تمہیں عطا کی. کیا فرمایا؟ مضبوطی سے تھامو اس کتاب کو جو ہم نے تمہیں عطا کی، اور کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے اسے یاد کرو، اور جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے اس کو یاد کرو. جب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ پہاڑ ان کے سروں پر لٹک رہا ہے
تو سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ اس وقت انہوں نے پکا وعدہ کیا کہ اے اللہ پاک، ہم سارے احکام کو قبول بھی کرتے ہیں اور ان پر عمل بھی کریں گے۔ ان کی یہ توبہ اور وعدہ قبول کیا گیا اور پہاڑ اپنی جگہ پر واپس چلا گیا۔ تو اب اس بات سے کیا پتہ لگتا ہے؟ اس بات سے یہ بات پتہ لگتا ہے کہ جب سر پہ آتی ہے نا تو پھر ہم لوگ کرتے ہیں، جب تک کوئی بات سر پر نہیں آتی ہم عمل ہی نہیں کرتے، اور ابھی تک ہماری یہ کنڈیشن ہے۔ تو یہ صفت جو ہے یہ مسلمانوں کی تھوڑی ہے، یہ تو یہودیوں کی صفت ہے۔ جب پھنسے تو ہم مان لیا، نہیں پھنسے تو کچھ نہیں ہے۔ تو یہ حال ہمارے اپنے لوگوں کا ہے کہ بزرگوں سے کو لوگ مانتے ہیں، اور بعض ہیں کہ جو بزرگوں نہیں مانتے، جب پھنستے ہیں تو پھر ماننا پڑ جاتا ہے نا۔ اور کہتا پھنستا ہے تو پھر کیا نہیں کرتا، تو سب کچھ کرتا ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ثم تولیتم من بعد ذلک، کہ اس کے بعد پھر تم نے روگردانی اختیار کی، یعنی طور سروں پر اٹھایا گیا اور موت سامنے نظر آنے لگی تو اللہ پاک کی قدرت و طاقت کو اپنے سامنے دیکھ لیا، پھر وقتی طور پر وعدہ کر لیا اے مولا کریم ہمیں معاف فرما، تو ہم تو تورات کو بھی مانیں گے، تورات میں لکھی ہوئی ہر بات پر بھی عمل کریں گے، اسے قوت کے ساتھ تھام کر بھی رکھیں گے، اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کو پڑھتے جائیں گے اور بلکہ پڑھاتے بھی جائیں گے، پڑھیں گے بھی اور پڑھاتے بھی جائیں گے۔ پھر جب خطرہ ٹل گیا تو بات ذرا پرانی ہو گئی، تو یہ بنی اسرائیل اپنے وعدے سے پھر گئے، نہ تورات پر عمل کیا، نہ اس کو پڑھانے کا سلسلہ جاری رکھا، بلکہ تورات شریف میں اپنی من مانی تبدیلیاں کرنا شروع کر دیں اور اس مقدس کتاب کو دنیا کمانے کے ذریعہ بنا لیا۔ اب حق تو یہ بنتا تھا کہ اس سرکشی پر عذاب اترتا، آسمان پتھر برساتے اور زمین پھٹتی اور انہیں دھسا دیا جاتا، مگر اللہ پاک رحمان رحیم ہے، کرم فرمانے والا ہے، فضل فرمانے والا ہے۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائی، اب اس چیز کو ہم بھی مد نظر دیکھیں۔ میرے پاس ایک واٹس ایپ پہ وہ آیا تھا، بہت پرانی بات ہے اور وہ بس محفوظ نہیں کر سکا، کہ قرآن پاک کو ہم نے بھی، اللہ کے کلام کو بھی ہم نے بھی دنیا کا حاصل کرنے کا مقصد بنا لیا۔ قرآن جو ہے وہ ہم پڑھتے نہیں ہیں، جب قرآن سے جو نا ہدایت ملتی ہے، قرآن پڑھنے سے بندہ جو ہے اپنی مصیبتوں کو دور کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، قرآن پاک سے جو نا بندے کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اللہ کے احکامات کا علم ہوتا ہے، اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ مگر قرآن پاک ہمارے لیے ہو گیا اس وقت کس حوالے سے کہ جب بچی پیدا ہو رہی ہے تو قرآن کے سائے میں روانہ کر دو جی، قرآن میں سے کو وظیفہ بنا لیجیے، اس میں سے قرآن کو جو ہے وہ تعویذات کے لیے استعمال کر لیجیے۔ اچھا، اسی طرح مطلب یہ ہے کہ قرآن سے ہوا دیجیے، بچے کی طبیعت خراب ہے تو ہوا دیجیے۔ تو اس طرح کے مطلب ہمارا ذہن ہو گیا کہ بس ہم یہ سب کچھ کرتے رہے۔ قرآن پاک کے اندر شفا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہے، مگر اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جو ہم نے بنا لیا۔ اس کا مقصد قرآن کو سمجھنا، قرآن پر عمل کرنا ہے۔ اب دیکھیے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے جو ہے ایک روایت ہے کہ جب فتنوں کا دور آئے گا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عزت بچنے کی صورت کیا ہوگی؟ تو فرمایا کہ جس کا قرآن پر عمل ہوگا وہ بچ جائے گا۔ تو گویا کہ قرآن پاک جو ہے وہ خود ہمیں جو ہے وہ ہدایت دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ ہدایت، ٹھیک ہے نا، ہدایت دیتا ہے۔ اور اس کے معاملات میں یعنی قرآن پاک کے معاملات میں ہمیں جو ہے نا اپنے آپ کو ہر چیز سلنڈر کرنا چاہیے، اور جب تک ہم سلنڈر نہیں کریں گے تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہماری بات نہیں بنے گی۔ اسی حوالے سے میں آپ سے عرض کرتا ہوں، خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ، کہ مضبوطی سے تھامو اس کتاب کو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے۔
اب یہاں غور کرنے والی بات، جو بات آپ سے میں کرنے جا رہا ہوں، جبکہ ہر بات غور کرنے والی ہوتی ہے، ہر بات غور کرنے والی ہوتی ہے، مگر وہ ہے نا کہ کہا جاتا ہے تھوڑی توجہ دے دو، اس بات پہ توجہ دے دو۔ اور جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے اسے یاد کرو، یعنی اسے یاد کرو۔ تو یہ کتاب اللہ سے متعلق دو حکم دیے گئے ہیں۔ کتنے حکم دیے گئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق دو حکم دیے گئے ہیں۔ اسے قوت سے پکڑو۔ کس سے پکڑو؟ ذرا اب توریت تو ہم نہیں پکڑ سکتے، اس میں تبدیلیاں ہو گئی، سب کچھ ہو گئی، اب ذرا کہ وہ منسوخ بھی ہو گئی، مطلب اس کے احکامات منسوخ ہیں۔ اب قرآن پاک کے جو قیامت تک اس کے احکامات جاری رہیں گے اور کبھی منسوخ نہیں ہوں گے اس کے اوپر۔ تو اسے قوت کے ساتھ پکڑو۔ کس کو؟ قرآن پاک کو۔ نمبر 2، جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے اسے یاد کرو۔ جو کچھ اس میں بیان کیا گیا اس کو یاد کرو۔ میں جدہ میں تھا تو ایک شخص تھا، اس نے مجھے بتایا کہ پولیس والے نے کسی کو پکڑا، وہاں پر کسی سعودی کو پکڑا، سعودی کو پکڑا، اور پھر اس نے کوئی غلطی کی ہوگی، تو اس نے قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت پڑھ کے بتائی کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں جس میں ارشاد فرماتا ہے نا، تو نے پڑھا ہے نا اس بات کو؟ بولا کہ ہاں۔ بولے اس پہ عمل کر۔ کہا کچھ نہیں، چھوڑ دیا۔ اب اسی طرح یہ کہ چلیں وہ تو ان کی اپنی ہم زبان ہے، وہ اس کو سمجھ رہے ہیں، سمجھ لیتے ہیں نا، ہم سے زیادہ سمجھ لیتے ہیں، سمجھ لیں کیونکہ ان کی زبان ہے، مگر ہم نہیں سمجھ پاتے۔ کیوں؟ ہم اس سے بہتر انگلش سمجھ لیتے ہیں۔ آج کل تو انگلش کا دور اتنی تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے کہ اردو کا جنازہ نکل رہا ہے، اردو کا جنازہ نکل رہا ہے آپ کے پاکستان سے، یہ بتا دوں میں، ہے نا۔ اگر یہی انگلش بولنے والوں کو، جن کی لینگویج میں گفتگو کے اندر بار بار مطلب یہ کہ انگلش کے ورڈ آتے ہیں، اب ان سے کہا جائے کہ اس کو اردو کے معنی کرو تو وہ بگلے جاگتے ہیں، یار اس کو کیا کہیں گے اردو میں، کیا کہیں گے اس کو بتائیے گا، ہے نا، بگلے جاگتے ہیں۔ تو اب اردو، ظاہر ہے کہ اردو مشکل ترین ہے، مشکل ترین زبان جو دنیا کی ہے وہ اردو ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور مطلب یہ کہ جو جس طرح ہم انگلش سیکھنے میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں، تو کیا ہم عربی بولنے میں مہارت حاصل نہیں کر سکتے؟ نہیں کرتے، ہماری کوشش نہیں ہے۔ کہیں بھی عربی لینگویج ہمارے یہاں ہوتی نہیں ہے سوائے مدارس کے اندر، وہ بھی ہر کوئی اس میں اس کو مطلب نہیں سیکھتا، مگر یہ کیا ہے، کیونکہ ہمیں ضرورت نہیں ہے نا۔ دنیا کے اعتبار سے ضرورت ہوتی تو ہم سیکھ لیتے، بات کو سمجھ لیتے۔ اب دنیا کے اعتبار سے ظاہر ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے تو ہم نہیں سیکھ رہے۔ چلو دنیا کے اعتبار سے نہیں تو دین کے اعتبار سے تو سیکھ لو، چلو وہ بھی نہیں سیکھ پا رہے ہم، وہ لینگویج بھی نہیں سیکھ پا رہے عربی کی لینگویج، کیونکہ عربی کی لینگویج کچھ اور ہے۔ قرآن کی جو مطلب آیتیں ہیں اور ان کی جو کیا کہا جائے کہ مطلب جو خوبصورتی ہے وہ عربی بولنے والوں میں خوبصورتی نہیں ہے جو قرآن پاک پڑھنے میں خوبصورتی ہے۔ اور وہاں جس طرح سے بعض الفاظ ہماری مطلب یہ ہے کہ اردو کے سمجھ میں نہیں آتے، اسی طرح ان کو بھی قرآن کے بعض الفاظ سمجھ میں نہیں آتے، تو اس کے لیے سب دیکھنا پڑتا ہے۔ ڈکشنری ہے نا سب کی، لغتیں دیکھتے ہیں اس کے اندر، اس کے کیا معنی، اس کے کیا معنی، اور یہاں کیا مقصد ہے، کیا مقصد ہے۔ تو بہرحال پیارے محترم مسلم بھائیو، تو فرمایا کہ قوت سے پکڑنے کا معنی، یعنی علماء کرام سے کتاب الہی کو قوت سے پکڑنے کے 3 معنی لکھے گئے۔ نمبر 1، کتاب الہی کے ساتھ جڑے رہنے کی خوب کوشش کرنا، کتاب الہی کو لینے اور اس کے ساتھ جڑنے میں اخلاص اپنانا۔ نمبر 3، اس کا کثرت کے ساتھ درس دینا۔ یاد کرنے کے معنی، اس طرح کتاب الہی کو یاد کرنے کے بھی 3 معنی ہیں۔ ایک، کتاب الہی پر غور و فکر کرنا، اس کے احکامات کو یاد کرنا، اس کے تقاضوں پر عمل کرنا۔ اب گویا کہ آیت کریمہ فرمایا گیا کہ اے لوگو اللہ پاک کی کتاب کے ساتھ خوب جڑ جاؤ۔ اب یہ جو بات ہے نا جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں پیارے محترم مسلم بھائیوں، کہ اگر اس پہ میں گفتگو کروں مجھے آدھا گھنٹہ چاہیے ان تمام چیزوں کو سمجھانے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ اتنی ساری باتیں ہیں اس کے اندر کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور ظاہر ہے پھر وقت ہمیں جو ہے نا وہ اجازت دیتی نہیں ہے، وقت اجازت نہیں دیتا، پھر ہم بھی کہتے ہیں یار اب کیا کریں، ہم کہاں تک سنیں گے، ہے نا۔ تو ہم تو سننے سے بچ جانے، برا نہیں مانے گا، دل ہمارا جو نا قرآن و حدیث کو ہضم کرتا نہیں ہے، بدقسمتی سے بالکل نہیں کرتا۔ یہ ہمارا عمل، ہمارا کردار، ہماری نیتیں، ہماری نگاہیں، ہمارا چہرہ کی جو امپریشن ہے نا وہ ہمیں بتاتے ہیں۔ بعض لوگ خوش ہوتے ہیں، بعض لوگ خفنک کی حالت میں آ جاتے ہیں، یار یہ کیا ہے،
بول نہیں سکتے. پتہ ہے کہ ہم اللہ کے مجرم ہیں, کہ ہم یہاں پر جو نا اپنی مجرمانہ کردار پر عمل کرتے ہیں, اور قرآن ہمیں پکڑ کے بتا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو یہ کیا معاملات ہیں, دیکھو یہ ہمارے لیے کیا معاملات ہیں. تو بہرحال میرے میٹھے محترم مسلمان, حدیث پاک میں قرآن دلیل ہے تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف. یہ حدیث پاک جو بات میں کہہ رہا تھا نا, اب سن لیجیے کیا فرمایا گیا کہ قرآن دلیل ہے تمہارے حق میں یا پھر تمہارے خلاف ہے. اب خلاف کب ہوگا اور تمہارے یہ دلیل کب ہوگا, یعنی کب تمہارے لیے ہدایت کا سلسلہ ہوگا اور کہاں گمراہ ہونے کا سلسلہ ہوگا. تو بہرحال پیارے سمجھ, یہ ایک بڑا موضوع ہے کہ کبھی انشاءاللہ موقع لگ جائے, اللہ کرے ہم اس پہ بھی گفتگو کر لیں گے. مگر ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ آپ کو, مجھ کو, سب کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.